آج کی اس ایمان ہلا دینے والی کہانی میں خوش آمدید۔ یہ کہانی ایک ایسے روزہ دار مرید کی ہے جسے ایک ظالم بادشاہ نے موت کے منہ میں پھینک دیا۔ سوچئے، آگ، درندے اور بے بسی، مگر پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ سب کچھ بدل گیا۔ کیا واقعی اللہ اپنے بندوں کو ایسے وقت میں اکیلا چھوڑ دیتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ یہ واقعہ ایک ایسے زمانے کا ہے جب ایک ظالم بادشاہ اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا۔ وہ خود کو سب سے بڑا سمجھتا تھا اور چاہتا تھا کہ لوگ اسی کے آگے جھکیں۔ اس کے دربار میں طاقتور سپاہی تھے اور ہر طرف اس کا خوف پھیلا ہوا تھا، مگر اسی شہر میں ایک نیک اور سادہ انسان بھی رہتا تھا۔ وہ ایک سچا مسلمان تھا اور سب سے بڑھ کر وہ عبد القادر جیلانی کا مرید تھا۔ وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا اور روزے رکھتا تھا۔ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، مگر یہی بات ظالم بادشاہ کو پسند نہیں تھی۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں اس مرید کا ذکر ہوا۔ کسی نے کہا، یہ شخص صرف اللہ کو مانتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ سن کر بادشاہ غصے سے بھر گیا۔ اس نے فوراً حکم دیا، اسے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ سپاہی فوراً نکل پڑے اور اس نیک انسان کو پکڑ کر دربار میں لے آئے۔ وہ روزے کی حالت میں تھا، اس کے چہرے پر سکون تھا اور آنکھوں میں اللہ پر یقین۔ بادشاہ نے غرور سے کہا، کیا تم مجھے نہیں مانتے؟ مرید نے نرمی سے جواب دیا، میں صرف اللہ کو مانتا ہوں۔ یہ سن کر دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جسے دیکھ کر لوگ کانپ جائیں گے۔ مگر مرید کے چہرے پر خوف کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا رہا، جیسے اسے کسی چیز کا ڈر نہ ہو۔ یہ بات بادشاہ کو اور زیادہ غصہ دلانے لگی۔ اس نے فوراً حکم دیا، ایک گہرا گڑھا تیار کیا جائے، اس میں آگ جلائی جائے اور خطرناک مگرمچھ چھوڑے جائیں۔ سپاہیوں نے فوراً حکم پر عمل کیا۔ کچھ ہی دیر میں ایک خوفناک منظر تیار ہو گیا۔ آگ دہک رہی تھی اور مگرمچھ منہ کھولے انتظار کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ کانپ اٹھے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا، اس مرید کو الٹا لٹکا دیا جائے۔ سپاہیوں نے اسے رسی سے باندھا اور آگ اور مگرمچھوں کے اوپر لٹکا دیا۔ ہر کوئی یہ منظر دیکھ کر ڈر گیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ مرید کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ آہستہ آہستہ دعا کر رہا تھا، اللہ، تو ہی میرا مددگار ہے۔ اگر میں سچا ہوں تو میری حفاظت فرما۔ لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اگلے ہی لمحے کیا ہونے والا ہے۔ کیا وہ واقعی بچ جائے گا؟ آئیے ظلم اپنی انتہا کو پہنچے گا۔ مرید کو رسی کے ساتھ الٹا لٹکایا گیا تھا۔ نیچے آگ بھڑک رہی تھی اور مگرمچھ اپنے منہ کھولے انتظار کر رہے تھے۔ ہر طرف خوف کا عالم تھا۔ لوگوں کی سانسیں رک گئی تھیں۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ اب اس کی موت یقینی ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ مرید کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے بس اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ اس کی زبان پر آہستہ آہستہ الفاظ تھے، اللہ، تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو میرے حال سے واقف ہے۔ مجھے اپنے حوالے نہ کر بلکہ اپنی حفاظت میں رکھ۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ رونے لگے، مگر ظالم بادشاہ ہنس رہا تھا۔ وہ اپنے تخت پر بیٹھا، یہ سب دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، دیکھتے ہیں آج تمہیں کون بچاتا ہے۔ سپاہیوں نے رسی کو آہستہ آہستہ نیچے چھوڑنا شروع کیا۔ اب مرید آگ کے قریب جا رہا تھا۔ گرمی کی شدت بڑھ رہی تھی، مگرمچھ اچھل رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے اسے نوچ لیں گے۔ مگر اسی لمحے کچھ عجیب ہوا۔ اچانک مرید کے جسم کے ارد گرد ایک ہلکی سی روشنی ظاہر ہونے لگی۔ پہلے کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا، لیکن جیسے جیسے وہ نیچے جا رہا تھا وہ روشنی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ روشنی واضح ہو چکی تھی۔ لوگ حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بادشاہ بھی چونک گیا۔ اس نے غصے سے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سپاہیوں نے کہا، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اسی لمحے آگ کی شدت کم ہونے لگی۔ جو شعلے پہلے بھڑک رہے تھے وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہونے لگے۔ مگرمچھ جو پہلے حملہ کرنے کو تیار تھے اچانک پیچھے ہٹنے لگے، جیسے کسی طاقت نے انہیں روک دیا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے، مگر اصل حیرت ابھی باقی تھی۔ مرید اب تقریباً آگ کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، لیکن آگ اسے جلا نہیں رہی تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے آگ اس کے لیے ٹھنڈی ہو گئی ہو۔ لوگ چیخ اٹھے، یہ کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ کے چہرے پر خوف ظاہر ہونے لگا۔ اس نے پہلی بار گھبرا کر کہا، اسے اوپر کھینچو۔ لیکن اسی وقت ایک اور حیران کن واقعہ ہوا۔ مرید نے آنکھیں کھولی، اس کے چہرے پر نور تھا اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے وہ کسی سے بات کر رہا ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔
ये अल्फाज सुनते ही पूरा माहौल बदल गया। हवा तेज चलने लगी और आग तकरीबन बुझने लगी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले चंद लम्हों में ऐसा क्या होने वाला है जो इस जालिम बादशाह की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। हवा तेज चल रही थी, आग तकरीबन बुझ चुकी थी, मगरमच्छ एक तरफ दबके हुए थे और वो रोजादार मुरीद अब भी रस्सी के साथ लटका हुआ था। मगर हैरत की बात यह थी कि वो बिल्कुल महफूज था। ना आग ने इसे जलाया, ना दरिंदों ने इसे नुकसान पहुंचाया। ये मंजर देखकर पूरा दरबार सहम गया। लोग एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि यह सब हकीकत है। बादशाह के चेहरे का रंग उड़ चुका था। जो शख्स अभी तक हंस रहा था अब वो कांप रहा था। इसने घबरा कर चीखा, इसे फौरन ऊपर खींचो। सिपाहियों ने जल्दी से रस्सी खींचना शुरू की। कुछ ही लम्हों में मुरीद को ऊपर निकाल लिया गया। जब वो जमीन पर आया तो वो बिल्कुल ठीक था। इसके चेहरे पर नूर था और दिल में अल्लाह का शुक्र। लोग उसके करीब आने लगे। कुछ लोग रोने लगे, कुछ ने हैरत से कहा, यह कैसे मुमकिन है? बादशाह अब अपने तख्त से नीचे आ चुका था। इसके कदम लड़खड़ा रहे थे। वो मुरीद के करीब आया और कांपती हुई आवाज में पूछा, यह क्या था? तुम कैसे बच गए? मुरीद ने सुकून से जवाब दिया, यह मेरी ताकत नहीं, यह मेरे अल्लाह की मदद है। मैंने इस पर भरोसा किया और उसने मुझे बचा लिया। यह सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। हर कोई सोच में पड़ गया। इसी लम्हे बादशाह के दिल पर भी असर हुआ। इसने पहली बार अपनी ताकत को कमजोर महसूस किया। इसे समझ आ गया कि असल ताकत किसी इंसान के पास नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह के पास है। वो आहिस्ता आहिस्ता घुटनों के बिल बैठ गया और बोला, मैंने बहुत जुल्म किया है, मुझे मुआफ कर दो। ये देखकर सब हैरान रह गए। जो बादशाह कभी किसी के सामने नहीं झुकता था आज वो सच के सामने झुक चुका था। मुरीद ने नरमी से कहा, अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करो तो अल्लाह जरूर मुआफ करेगा। ये अल्फाज सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। इस दिन के बाद इसकी जिंदगी बदल गई और पूरे शहर में यह वाकया फैल गया। लोग एक दूसरे से कहते थे कि अल्लाह अपने सच्चे बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि अगर ईमान मजबूत हो तो आग भी ठंडी हो जाती है और दरिंदे भी बेबस हो जाते हैं।